کسی کو پابند کر دینا جو ہے، حرکت کو روک دینا کسی کا، یہ آتا ہے اس کے لیے یہ لفظ۔ یہ قرآن نے جو یہ کہا، یہ آگے اور بات آگے چل کے آئے گی کہانی کیا ہے۔ یہاں بھی یہ کہا کہ یہ نہیں کیا کہ وہ محکوم ہو گیا، مفتوح ہو گیا، اس کی قوت چھن گئی تو پھر اس کو یہ عذاب دیا گیا اور پھر یہ اذیت دی گئی اور یہ کچھ کیا، یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ عصا تھا، اس کا طغا تھا، وہ سرکش تھا، حدود فراموش تھا۔ نکال کا لفظ ہے کہ اس کو پابند کر دیا گیا، پابندیاں اس کے اوپر عائد کر دی گئی، بس اتنا ہی کیا۔ اس کے جتنے بھی غلط، اس کے جرائم، اس کے غلط اعمال، اس کا غلط نظام جو پہلے کر چکا تھا، جو اب کر رہا تھا، اس کے نتائج میں وہ نتائج جو اس کے پیچھے ردیف کی طرح، اس سواری کی طرح اس کے پیچھے لگے بیٹھے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، جہاں جاتا تھا اس کے پیچھے تھے، وہ زنجیریں، بیڑیاں، ہتھکڑیاں بن کر فرعون کو لگیں۔ نکال اس کو کہتے ہیں۔ یہی لفظ آیا ہے جہاں چور کی سزا قرآن نے کہی ہے، جو کہتے ہیں ہاتھ ہی کاٹ دینا ہے۔ بہرحال وہاں آؤں گا تو آ چکا ہوں میں، تو وہ میری تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، وہاں نکال کا لفظ ہے کہ ایسی صورت پیدا کی جائے کہ وہ پابندی اس کے اوپر عائد ہو جائے کہ وہ یہ کر نہ سکے۔ خیر، نکال الآخرۃ والاولی، یہ کچھ کرنے کے بعد یہ کہا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ یہ جو ہم نے داستان دہرائی ہے ٹکراؤ کی، فرعون و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بعد وہ قوم بنی اسرائیل کو محکومی سے چھڑا کے آزادی دلانے کی جو بات ہے، اس میں جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ کوئی تاریخی واقعہ ہی نہیں جو ہم نے بیان کر دیا ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں۔ یہ جو بیان ہم نے کیا ہے، عبرت کا لفظ تو آپ جانتے ہیں اس معنی میں ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، یہ بنیادی معنی بڑے عجیب ہیں۔ یہ سب، یہ عبرہ جو ہوتا ہے نا، یہ پل ہوتا ہے۔ ادھر آپ کھڑے ہیں، یہ آپ کے لیے منزل مقصود نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، مقصود وہ ہے جو وہاں پل کے باہر راستہ ہے، آگے چلنا ہے نا آپ نے، اس سے وہاں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسے پل کہا جاتا ہے، عبر کہا جاتا ہے۔ کسی واقعہ، کسی کہانی، کسی استعارہ، کسی تشبیہ کو بیان کرنے کے بعد کہنا کہ یہ مقصود بذات نہیں، یہ ایک پل ہے جس پہ سے گزر کے تم اصل حقیقت تک پہنچ سکو گے۔ ایک ایک لفظ قرآن کا سا ہے کہ اسی کو ایک تاریخی واقعہ طور پر کہانی سمجھ کے، داستان سمجھ کے لذت لینا، بیٹھ نہ جانا کہ بڑی اچھی کہانی بیان کی، نہیں نہیں، یہ تو ایک پل ہے، اس سے تم نے حقائق تک پہنچنا ہے۔ لمن یخشی، لیکن وہی پہنچ سکے گا جس کو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج کا کچھ ڈر جھکے، بلکہ ڈر بھی نہیں ہے، خشیہ، اس کے سامنے وہ جھک جائے قوانین کے سامنے کہ اس کی سرکشی کا نتیجہ وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ یہ سورہ النازعات کی آیت 26 تک آ گئے، یہ بات یہیں تک کی ہے، آگے دوسری بات آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے وہ خارجی کائنات کی شہادتیں جو ہیں، یہاں تک ہم آئے، باقی آندہ صحیح۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ شیخ صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے کہیے مجھے مل لیں گے، ڈاکٹر صلاح الدین بیٹھے ہیں، ان سے کہیے کہ مجھ سے مل لیں گے۔ یہ تیسری صاحب سیدھے آپ کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔